اسی طرح رمضان میں رات کی نمازیں ہوتی ہیں جسے ہمارے معاشرے میں تراویح کہتے ہیں، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کو بلا وجہ چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے جس طریقے سے مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، عموماً عورتیں پڑھتی ہی نہیں ہیں اس نماز کو کہ بھئی ہمارا تو انتظام نہیں ہے، کہیں انتظام ہو نہ ہو آپ کو گھر میں پڑھنا ہے، آپ گھر میں پڑھیں، اکیلے پڑھنا ہو اکیلے پڑھیں، آپ کو صرف آخر کی 2 سورتیں یاد ہوں اسی کو دوہرا دوہرا کے پڑھیں، لیکن رات کی نمازوں کی جو ہے بڑی اہمیت ہے رمضان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان میں قیام کرے گا، نمازیں پڑھے گا رات میں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں جسے ہم تراویح کہتے ہیں، تراویح پڑھے گا اور ایمان کے ساتھ پڑھے گا اور اجر کی امید رکھتے ہوئے پڑھے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو روزے کی بھی یہ فضیلت اور قیام اللیل کی بھی یہ فضیلت، کتنی بڑی فضیلت، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں چند افراد ایسے ہیں جو امت کو اللہ سے نہیں جوڑتے ہیں، امت کو وہ توڑنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے رمضان کا مہینہ آیا فوراً لڑائیاں شروع ہو گئی، تراویح 8 رکعت یا 20 رکعت، 20 رکعت بدعتی، 8 رکعت بدعتی۔ یہ بدعتی اور مشرک اور یہ سارے کافر ہونے کا جو ٹرینڈ چل پڑا ہے ہمارے یہاں، یہ بڑے خطرے کی چیز ہے۔ یہ چیزیں ہم لوگوں کو اصل مقصد سے پھیرنے کے لیے، ہمارا اصل مقابلہ تو کفار کے ساتھ ہے، اصل مقابلہ ان دشمنان دین کے ساتھ ہے جو ہمارے مسجد اقصی کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں جو حرمین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ مسلمان کرسچن بنے یا نہ بنے، کم از کم مسلمان نہ رہے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ اسلام پہ رہے، ان کا کام ہے کہ آپ کے درمیان انتشار پیدا کرنا۔ تو یاد رکھیے رمضان میں ان فضول بحثوں میں نہ پڑے، یہ کوئی 8 پڑھنے والا ہو یا 20 پڑھنے والا ہو، اس سے طے نہیں ہوگا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ جنت اور جہنم کا مدار صحیح عقیدے اور اعمال صالحہ پر ہے، صحیح عقائد اور اعمال صالحہ پہ۔ باقی جو سب ایشوز ہوتے ہیں، اسلام کے جو فروعی مسائل ہوتے ہیں، سب ایشوز ہوتے ہیں، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں، اس میں اختلاف کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ اگر آپ 8 ایسے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس میں تراویح کی نماز 8 ہی رکعت ہے اور تراویح تہجد ایک ہی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ اگر آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو کوئی کافر اور مشرک نہیں ہو جائے گا، یہ آپ کے طریقہ استدلال ہے، آپ کے پاس اپنی کوئی دلیل ہوگی، لیکن جو 20 پڑھ رہے ہیں ان کو آپ پریشان کرنے لگ جائیں تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی ایسے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس کے نزدیک 20 رکعت پڑھنا تراویح یہ مشروع ہے، یہ مسنون طریقہ ہے، اور پھر تہجد کی نماز الگ ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس پہ عمل کریں، آپ کے پاس یقیناً آپ کی اپنی دلیل ہے اور کتاب و سنت سے اور سلف صالحین سے ہی آپ کی دلیل ہے، آپ اس پہ عمل کریں۔ لیکن جو 8 کا قائل ہے اب انہیں مشرک اور بدعتی قرار دینے لگ جائیں تو پھر یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، چونکہ یہ مسئلہ بھی کیا ہے، ایک فرعی مسئلہ ہے، میجر ایشو نہیں ہے اسلام کا، یہ مائنر ایشو ہے، سب ایشو ہے، فروعی مسائل جسے ہم کہتے ہیں۔ تو فروعی مسائل میں اور سب ایشوز میں جہاں اختلاف اور ڈیفرنٹ اوپینینز کی گنجائش ہے وہاں رہنے دیں۔ آپ یہ لڑائیوں میں اگر الجھیں گے تو آپ اپنے رمضان کو برباد کر کے رکھ دیں گے، وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کئی سلف صالحین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر کسی مردے کو ابھی زندہ کر دیا جائے، سلف صالحین کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، سلف صالحین میں سے کسی عالم دین کا قول ہے، ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، بڑے مشہور عالم ہیں، جنہوں نے کہا کہ اگر کسی مردے کو زندہ کر دیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری تمنا کیا ہے، تو وہ رمضان کے 1 دن کی تمنا کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا مقام ہے رمضان کا، اور ابھی ہم مرے نہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، تو یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں رمضان کی توفیق دے رہا ہے۔ سلف صالحین کا یہ معمول رہتا کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے ہی اللہ سے دعا کرتے اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان پہنچا دے اور عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پہنچا دے، یہ دعا کرتے 6 مہینے پہلے سے۔ اور ابھی رمضان ختم ہوتا تو ختم ہونے کے 6 مہینے بعد تک اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ پچھلے رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں اسے آپ قبول فرما لیں۔ یہ طریقہ ہمارے سلف صالحین کا رہا، ہمارے علماء کا رہا، اکابر علماء امت کا رہا، یہ طریقہ صحابہ کرام کا رہا، یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، اور اللہ کے احکامات کو زیادہ سے زیادہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اذکار کی کثرت کرتے ہیں۔ اور رمضان میں یاد رکھیے صرف روزہ اور تراویح یہی 2 عمل نہیں ہیں،
کہ عام دنوں میں رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے، کوئی ہے پکارنے والا جو مجھے پکارے تو میں اسے دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں۔ یہ ہر رات ہوتا ہے، رمضان میں نہیں، ہر رات ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے پورے سال یہ اپورچونٹی ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس اپورچونٹی کو اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اور پھر رمضان کی اپورچونٹی الگ سے دے رکھی ہے اللہ نے، رمضان کے پورے مہینے، صحیح روایت ہے، کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ رب العالمین ایک بڑی تعداد کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ہر وقت امید لگائے رکھنی ہے۔ ایک بہت اہم چیز یاد آ گئی کہ تراویح کے معاملے میں بھی یاد رکھیے گا، بہت سے مردوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ 2 دن اور 3 دن کی تراویح پڑھ لیتے ہیں، 3 دن میں مکمل ہو گیا اور سمجھتے ہیں تراویح مکمل۔ یہ غلط بات ہے۔ تراویح رمضان کا چاند دیکھ کر شروع ہوگی اور عید کا چاند دیکھ کر جو ہے مکمل ہوگی۔ رمضان کے ہر رات میں تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، چاہے آپ قرآن مکمل کریں یا نہ کریں۔ قرآن مکمل کرنا یہ مستحب ہے، پورے مہینے رمضان کی تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ لہٰذا 2 دن 3 دن کی تراویح پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے ماشاءاللہ تراویح مکمل کر لی اور پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ غلط نظریہ ہے، غلط تصور ہے، اور یہ ایسا نظریہ ہے جو عبادتوں سے بھاگتا ہے۔ اپنے مسجدوں میں ائمہ اور حفاظ کو بھی پریشان نہ کریں، امام صاحب جلدی، امام صاحب 5 منٹ تاخیر کیوں ہو گئی، امام صاحب آپ بہت سلو پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی اپنی زندگی میں، صحابہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں ہمیں یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں سحری کا وقت نہ نکل جائے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں رہتے، صحابہ بھی عبادتوں میں رہتے، تو ہم کیوں عبادتوں سے بھاگ رہے ہیں؟ رات کے نمازوں کی ابتدا ابھی سے کر لیجئے، ابھی اسی ہفتے میں رات میں عبادت کو آپ شروع کر دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا ایک بندہ ہے خضر، اس کے پاس جاؤ اور اس سے علم حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس سے ملاقات ایسی جگہ پر ہوگی جہاں 2 دریا ملتے ہیں۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں پھر، اور حضرت خضر کے پاس پہنچتے ہیں، اور ان کے پاس پہنچنے کے بعد انہیں بتاتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم ہے اللہ نے دیا ہے اس سے مجھے سکھائیے۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ ہم اس شرط میں سکھائیں گے کہ تم میرے ساتھ رہو، لیکن جب تک میں جو کچھ بھی کروں گا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، جب تک کہ میں خود تمہیں نہ بتاؤں کہ میں نے کیوں کیا۔ تمہیں سوال نہیں کرنا ہے، تم سوال کرنے لگو گے تو پھر ہم الگ ہو جائیں گے، ہم نہیں سکھائیں گے، ہم ساتھ میں سفر نہیں کریں گے۔ بہرحال سفر شروع ہوتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام 3 کام کرتے ہیں۔ یہ سب سوار ہوتے ہیں ایک کشتی پر، تو حضرت خضر اٹھ کر اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا کیا، آپ کیا اس کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس کشتی کو، کشتی والوں کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس کی کشتی کو نقصان پہنچایا۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کہا تھا تمہیں کہ میں کوئی کام کروں گا، آپ کو نہیں روکنا ہے، لیکن آپ نے ٹوکا، اس لیے اب معاملہ ختم کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں بھول گیا تھا، ایسی چیز پہ میری پکڑ نہ کیجئے جس میں میں بھول گیا تھا، میں اور سوال نہیں کروں گا۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے آگے بڑھتے ہیں، ایک بچے کے پاس پہنچتے ہیں، اس بچے کو حضرت خضر قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے یہ کیا کیا آپ نے، یہ تو شریعت کے خلاف عمل ہے صریح، اور آپ نے ایک بے گناہ جان کی، ایک بے گناہ انسان کی جان لے لی آپ نے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، اس لیے اب الگ کرتے ہیں، اب معاملہ ختم کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، اب اگر میں آئندہ اگر سوال کروں تب آپ کہیں گے ایک بار اور مجھے موقع دیں۔ پھر آگے وہ دونوں حضرات جاتے ہیں اور ایک علاقے میں پہنچتے ہیں، ایک بستی میں، وہاں پر جو ہے چونکہ سفر میں ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں، مہمان نوازی کریں، تو وہ قوم، وہ بستی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو اسی بستی میں ایک دیوار ہوتی ہے جو کہ گرنے والی ہوتی ہے، حضرت خضر اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں، صحیح کر دیتے ہیں، اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں اور آگے جانے لگتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے، ایک تو انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی
اور ہم مسافر تھے تو کھانے پینے کی ضرورت بھی تھی، انہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی. تو اب اگر آپ نے ان کے علاقے میں دیوار کو ٹھیک کیا ہے تو پھر آپ کو اجرت لے لینا چاہیے تھا، آپ نے اجرت کیوں نہیں لی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب ھذا فراق بینی و بینک، بس ختم، اب ہم جدا ہو جائیں گے اور آگے اور سفر نہیں ہونا ہے. اچھا اب میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو کشتی ایک غریب کی کشتی تھی، اور جہاں پر یہ کشتی جا رہی تھی وہاں ایک بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو دیکھ کر قبضے میں لے لیتا تھا، زبردستی غصب کر لیتا تھا. تو میں نے چاہا کہ بھئی یہ غریب کی کشتی ہے، اس کی کشتی کو بادشاہ نہ لے لے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کی کشتی میں کوئی عیب پیدا کر دیا جائے کہ بھئی جب یہ کشتی عیب والی ہوگی، صحیح سالم نہیں رہے گی تو بادشاہ اسے لے گا بھی نہیں. جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے تو اس بچے جس کو میں نے قتل کیا، اس بچے کے والدین جو ہے مومن تھے، اور یہ اگر بچہ زندہ رہتا تو بڑے ہو کر اپنے والدین کو بھی سرکشی میں اور کفر میں مبتلا کر دیتا. تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اس اولاد کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں اور بہترین اولاد دے جو انہیں ایمان پر قائم رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے تو یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، جس دیوار کے نیچے ان کے والد نے ان کے لیے خزانہ دفن کیا ہوا تھا. ان کا باپ، ان کا والد جو تھا وہ بہت نیک تھا، ان 2 بچوں کے لیے، ان یتیموں کے لیے انہوں نے اپنے مال کو، خزانے کو دفن کر کے رکھا تھا. تو میں نے چاہا کہ اس دیوار کو ٹھیک کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوان ہو تو اس وقت اپنے خزانے کو باہر نکالے. یعنی اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ باہر آ جاتا، اور ابھی چھوٹے ہیں یہ لوگ قبضہ کر سکتے تھے، بچے کے حق کو دبا سکتے تھے. تو میں نے چاہا کہ اس کی دیوار کو صحیح کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوان ہو تب اس وقت خزانہ نکالے. تو بہرحال یہ 3 چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر الگ الگ ہو گئے. حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تشریعی علم دیا تھا، شریعت کا علم، اور حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا، کائنات کی سسٹم کا علم دیا تھا. تو یہ فرق تھا. بہرحال ہم جو ہے شریعت کے تابع ہیں. اب اگر کوئی آج زیادہ وہ نہ بنے اسمارٹ، کسی کو قتل کر دے تو کہہ دے یہ آگے جا کر نافرمانی کرنے والا تھا، یہ اس کے اختیار میں نہیں، ان کے ساتھ خاص تھا. اور یہ چیز اب ختم ہو گئی، جتنا ہی بڑا بزرگ ہو وہ کسی کو بھی قتل کر دے وہ قاتل شمار کیا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی. یہ ہماری شریعت میں یہی ہے. تو ہم شریعت کے تابع ہیں، یہ بات ذہن میں رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب حضرت ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے اس کو انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا، اور سورۃ الکہف کو مکمل کیا جائے گا 16ویں پارے میں انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ 15ویں پارے تک کا خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے، اور آج پارہ نمبر 16 کا خلاصہ پیش کرنا ہے. سورۃ الکہف ہی ابھی چل رہی ہے، اور اس کے متعلق آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ مشرکین نے 3 سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے یہودیوں سے پوچھ کر. سب سے پہلا سوال تھا کہ روح کیا ہے، روح کے بارے میں بتائیں، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے، کل ہی گزرا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال تھا کہ اصحاب الکہف کون ہیں، کہف والے کون ہیں، غار والے کون ہیں، ان کے بارے میں بتائیں، تو اس کا بھی ذکر گزر گیا کل. اور جو تیسرا سوال تھا کہ یہ ذوالقرنین کون ہیں، ان کے بارے میں بتائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے متعلق بھی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. تو سوال پوچھنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لاجواب کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر سکے کہ بھئی ان کے پاس جواب نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اللہ رب العالمین کرتے تھے وحی کے ذریعے. تو ذوالقرنین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اچھا یہ ذوالقرنین کون تھے، یہ نبی تھے یا نہیں تھے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن بہرحال جو زیادہ راجح قول ہے، بیٹر اوپینین ہے، وہ یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک دیندار آدمی تھے، بادشاہ تھے. ان کے متعلق میں مختصراً بس یہ بتاتا چلوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ ایسے شخص تھے جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، مشرق میں بھی سفر کیا، مغرب میں بھی سفر کیا، اور ہر طرف گئے. تو اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ ایک علاقے میں پہنچے، ایک جگہ پہ گئے جہاں کے لوگوں سے انہوں نے بات کی تو ان کی زبان بھی الگ تھی، تو ان کی زبان بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. لیکن وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو بتایا کہ ہم یاجوج ماجوج سے پریشان ہیں، یعنی یہ جو وادی ہے 2 پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے وہاں سے وہ آتے ہیں اور یہاں فساد پھیلا کر چلے جاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں ہم لوگوں کو. تو آپ کو ہم چند پیسے دیں گے، اس کے بدلے آپ اس پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے اسے بند کر دیں. تو حضرت ذوالقرنین
ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہتر ہے، تم مجھے افرادی طور پر میری مدد کرو، جسمانی قوت کے ساتھ تم میری مدد کرو، میں تمہارے لیے یہ کام کر دوں گا۔ تو پھر حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان جو راستہ تھا اس کو لوہے کے تختوں سے اور پگھلے ہوئے سیسے کے ذریعے مضبوطی کے ساتھ اسے اس دیوار بنا دی اور اسے بند کر دیا تاکہ یاجوج ماجوج وہاں سے نکل نہ پائے۔ بہرحال پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو یاجوج ماجوج دوبارہ باہر آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کوئی جانور نہیں ہے، انسانوں کی ہی نسل ہے۔ بہرحال اس پر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے قیامت کی نشانیاں جو لائیو سٹریم بھی ہوتی ہے ہماری، اور جو پلے لسٹ ہے آپ یوٹیوب میں جائیں سائنس آف قیامہ کے نام سے، تو اس میں جو ہم لوگوں کی سیریز چل رہی ہے وہ ابھی رک گئی ہے کسی وجہ سے، اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے رمضان کے بعد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 99 میں، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، کہ قیامت کے دن سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر چڑھے جا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، بدحواسی کے عالم میں ایسا معاملہ ہوگا، اتنا خوف طاری ہو جائے گا کہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 109 میں اپنی صفات کا اور اپنے کمالات کا ذکر کیا کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو صفات ہے، اللہ کی جو کمالات ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں۔ یعنی اگر آپ تمام سمندر کو تمام اوشنز کو انک بنا لیں اور اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے کمالات کو، صفات کو، اللہ کی قدرت کو لکھنے لگے تو وہ پانی کم پڑ جائے، وہ انک کم پڑ جائے اور سارے سمندر خشک ہو جائے، لیکن اللہ کے کمالات تب بھی باقی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ بھی میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا ایک خدا ہے، بس اس کی اطاعت کرو، اسے مانو۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، تو اب جو کوئی مومن ہے، اللہ سے ملاقات کی وہ امید رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ نیک اعمال کرتا رہے کنسسٹنسی کے ساتھ، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور عبادت میں اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ روزے کی بھی یہ فضیلت اور قیام اللیل کی بھی یہ فضیلت، کتنی بڑی فضیلت، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں چند افراد ایسے ہیں جو امت کو اللہ سے نہیں جوڑتے ہیں، امت کو وہ توڑنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے رمضان کا مہینہ آیا فوراً لڑائیاں شروع ہو گئی، تراویح 8 رکعت یا 20 رکعت، 20 رکعت بدعتی، 8 رکعت بدعتی۔ یہ بدعتی اور مشرک اور یہ سارے کافر ہونے کا جو ٹرینڈ چل پڑا ہے ہمارے یہاں، یہ بڑے خطرے کی چیز ہے۔ یہ چیزیں ہم لوگوں کو اصل مقصد سے پھیرنے کے لیے، ہمارا اصل مقابلہ تو کفار کے ساتھ ہے، اصل مقابلہ ان دشمنان دین کے ساتھ ہے جو ہمارے مسجد اقصی کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں جو حرمین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ مسلمان کرسچن بنے یا نہ بنے، کم از کم مسلمان نہ رہے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ اسلام پہ رہے، ان کا کام ہے کہ آپ کے درمیان انتشار پیدا کرنا۔ تو یاد رکھیے رمضان میں ان فضول بحثوں میں نہ پڑے، یہ کوئی 8 پڑھنے والا ہو یا 20 پڑھنے والا ہو، اس سے طے نہیں ہوگا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ جنت اور جہنم کا مدار صحیح عقیدے اور اعمال صالحہ پر ہے، صحیح عقائد اور اعمال صالحہ پہ۔ باقی جو سب ایشوز ہوتے ہیں اسلام کے، جو فروعی مسائل ہوتے ہیں، سب ایشوز ہوتے ہیں، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں، اس میں اختلاف کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ اگر آپ ایسے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس میں تراویح کی نماز 8 ہی رکعت ہے اور تراویح تہجد ایک ہی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس پہ عمل کریں۔ اگر آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو کوئی کافر اور مشرک نہیں ہو جائے گا، یہ آپ کے طریقہ استدلال ہے، آپ کے پاس اپنی کوئی دلیل ہوگی، لیکن جو 20 پڑھ رہے ہیں ان کو آپ پریشان کرنے لگ جائیں تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی ایسے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس کے نزدیک 20 رکعت پڑھنا تراویح یہ مشروع ہے، یہ مسنون طریقہ ہے، اور پھر تہجد کی نماز الگ ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اس پہ عمل کریں، آپ کے پاس یقیناً آپ کی اپنی دلیل ہے اور کتاب و سنت سے اور سلف صالحین سے ہی آپ کی دلیل ہے، آپ اس پہ عمل کریں۔ لیکن جو 8 کا قائل ہے اب انہیں مشرک اور بدعتی قرار دینے لگ جائیں تو پھر یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، چونکہ یہ مسئلہ بھی کیا ہے، ایک فرعی مسئلہ ہے، میجر ایشو نہیں ہے اسلام کا، یہ مائنر ایشو ہے، سب ایشو ہے،
فروعی مسائل جسے ہم کہتے ہیں. تو فروعی مسائل میں اور سب ایشوز میں جہاں اختلاف اور ڈفرینٹ اوپینینز کی گنجائش ہے وہاں رہنے دیں. آپ یہ لڑائیوں میں اگر الجھیں گے تو آپ اپنے رمضان کو برباد کر کے رکھ دیں گے، وقت ہاتھ سے نکل جائے گا. کئی سلف صالحین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر کسی مردے کو ابھی زندہ کر دیا جائے، سلف صالحین کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. سلف صالحین میں سے کسی عالم دین کا قول ہے، ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، بڑے مشہور عالم ہے، جنہوں نے کہا کہ اگر کسی مردے کو زندہ کر دیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری تمنا کیا ہے، تو وہ رمضان کے ایک دن کی تمنا کرے گا. اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا مقام ہے رمضان کا. اور ابھی ہم مرے نہیں، ابھی ہم زندہ ہیں. تو یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں رمضان کی توفیق دے رہا ہے. سلف صالحین کا یہ معمول رہتا کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے ہی اللہ سے دعا کرتے، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان پہنچا دے اور عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پہنچا دے. یہ دعا کرتے 6 مہینے پہلے سے. اور ابھی رمضان ختم ہوتا تو ختم ہونے کے 6 مہینے بعد تک اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ پچھلے رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں اسے آپ قبول فرما لے. یہ طریقہ ہمارے سلف صالحین کا رہا، ہمارے علماء کا رہا، اکابر علماء امت کا رہا، یہ طریقہ صحابہ کرام کا رہا، یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا. تو یہ حضرات رمضان کا استقبال اس طریقے سے کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اسی طریقے سے رمضان کا استقبال کرنا ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر سوال کیے مسلمانوں میں پیدا کیا. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا. چونکہ ایمان کی نعمت اور دولت در حقیقت سب سے اعلیٰ اور سب سے اہم اور سب سے قیمتی نعمت اور دولت ہے. چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کی نجات کا اور سکسیس کا مدار ہے کہ کون سا انسان کامیاب ہوگا، کون سا انسان ناکام ہوگا، کون سا انسان سکسیسفل ہوگا اور کون سا انسان لاس میں رہے گا، نقصان میں رہے گا. یہ در حقیقت ایمان طے کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین جو کہ الحکیم ہے، آل وائز ہے، العلیم ہے جو آل نوئنگ ہے، القادر ہے، القدیر ہے جو اومنی پوٹنٹ ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے. اس اللہ نے اس کائنات کو جب بنایا تو ایک مقصد کے تحت بنایا. اللہ رب العالمین کا کوئی بھی فعل بغیر مقصد اور بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ الحکیم ہے، وہ آل وائز ہے. اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کو بنایا تو ظاہر ہے اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے. اور وہ مقصد اور حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو بھیجے جس کا امتحان لیا جائے. اور وہ مخلوق کون ہے؟ انسان ہے، بنی نوع آدم ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا متعدد روایتوں میں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں متعدد آیتوں میں بیان فرمایا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک انسان کا کیا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور مجھے راضی کریں. اور عبادت کا مطلب بھی سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے. عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے کیا جائے، اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور شریعت کے دائرے اور شریعت کے اصول کے موافق کیا جائے، وہ عبادت ہے. انسان کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے. ایک مومن کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے. اسی لیے علماء کرام نے عبادت کی 2 قسمیں بیان فرمائی. ایک ہے عبادت بالواسطہ اور ایک ہے عبادت بلا واسطہ. ایک ہے ڈائریکٹ عبادت. مثلا ابھی ہم نے نماز ادا کی مغرب کی،
یہ جو ہم نے رکوع کیا، یہ سجدہ کیا، قرآن کی تلاوت کی، اس کا بنیادی اور ڈائریکٹ مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح عبادت کی ایک اور قسم ہے عبادت بالواسطہ، کسی چیز کے ذریعے عبادت کرنا، انڈائریکٹ عبادت جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ مثلا ہم کھانا کھا رہے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق کھا رہے ہیں، اور اس نیت سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور یہ جو قوت کھانے سے مجھے ملے گی میں اللہ کے دین کے لیے صرف کروں گا، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، بزنس کو شریعت کے اصولوں کے تحت کر رہے ہیں، نبی کی تعلیمات کے مطابق کر رہے ہیں، اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے جو مجھے پروفٹ ملے گا انشاءاللہ اس کا ایک حصہ میں اللہ کے دین میں لگاؤں گا، اپنے بچوں اور گھر والوں کو پالوں گا، پرورش کروں گا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو ایک مومن کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے۔ اسی لیے جو آیت شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم دیا، قل آپ کہہ دیں، ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانیاں، ومحیایا میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین سب کے سب اللہ کے لیے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا دوڑنا، میرا کھانا، میرا پینا، میری نمازیں، میرے روزے، میری زکوٰۃ، میرے صدقات، میرا عمرہ، میرا حج، میری قربانیاں، ساری چیزیں اللہ کے لیے۔ ہم تجارت بھی کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کی فضیلت بھی بیان کی نا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سچا اور امانت دار بزنس مین، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ تجارت جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو دنیا داری ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی اگر تجارت میں اس طرح منہمک ہو جائے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو ظاہر ہے یہ غلط ہے اور یہ دنیا داری ہے۔ لیکن اگر تجارت بھی وہ صحیح نیت کے ساتھ، صحیح اصولوں کے ساتھ کر رہا ہے تو اللہ نے اس تجارت کو بھی عبادت کی ایک شکل دے دی، اور اس تجارت کے کرنے والے شخص جس کے اندر یہ خصوصیات ہو کہ وہ سچا ہو، دیانت دار ہو، امانت دار ہو، یہ وہ شخص ہوگا کہ قیامت کے دن انبیاء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا، شہداء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت، کتنا آسان کر دیا اللہ نے ہمارے لیے اس زندگی کو، جبکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ نے ہر وقت نمازیں فرض نہیں کی کہ دن میں 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹے کے ہر منٹ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ چاہتا تو کرتا اور اس کا حق تھا کہ وہ کرے، لیکن اس نے بندوں کا لحاظ رکھا، بندوں کے تقاضوں کا لحاظ رکھا، انسانی فطرت کا خیال رکھا، اور اللہ رب العالمین نے بالواسطہ عبادتیں بھی دے دی اور بلا واسطہ عبادتیں بھی دے دی کہ تمہاری پوری زندگی در حقیقت اللہ کے احکامات کے مطابق گزرنی چاہیے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جو ہم نے کانسیپٹ بنایا ہے دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دین جب نماز پڑھو تو دین، جب بازار میں تجارت کرو تو دنیا، جب اسکول اور کالج جاؤ تو دنیا، جب مسجد میں آ جاؤ تو پھر دین۔ یہ کانسیپٹ در حقیقت غلط ہے، اور اس کانسیپٹ نے امت کو بہت نقصان پہنچایا، اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جس کے نتیجے میں ہمارے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرنے والے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہیں، آپ دیکھیں، اور دوسری طرف علماء کرام ہیں، ان کے درمیان کتنا بڑا گیپ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دین اور دنیا کے کانسیپٹ الگ الگ، دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بھئی ان کی جو زندگی ہے، ان کے جو پریکٹیکل چیلنجز ہیں وہ الگ ہیں، ان کی زبان الگ، ان کی اصطلاحات الگ، ان کا طریقہ کار الگ۔ دوسری طرف علماء کرام جنہوں نے دینی علم حاصل کیا،
لیکن وہ دنیا کے موجودہ سارے علماء کی بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے بڑے بڑے علماء موجود ہیں الحمدللہ جو امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور نوجوانوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا ہے مدارس میں بھی اور کالج یونیورسٹی میں بھی جو ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ نہیں کر پا رہے ہیں خیر کے کام۔ یہ جب ان کے پاس آ رہے ہیں انہیں بددین سمجھ رہے ہیں، وہ ان کے پاس جا رہے ہیں تو انہیں بیکورڈ سمجھ رہے ہیں، یہ ان کے چیلنجز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ ان کے اصطلاحات اور ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہ خلا ہے، یہ گیپ، یہ دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے، جبکہ یہ دین آیا تھا اسی دنیا میں نافذ کرنے کے لیے۔ یہ دین کوئی الگ سے چند رسموں کا نام نہیں ہے، یہ دین تو دراصل دستور حیات ہے، زندگی کا دستور ہے، زندگی کا طریقہ ہے۔ ہم علم کیسے حاصل کریں یہ دین بتاتا ہے، ہم اپنی جوانی کیسے گزارے یہ دین بتاتا ہے، ہم شادی کیسے کریں یہ دین بتاتا ہے، شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزاریں یہ دین بتاتا ہے، ہم تجارت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے، ہم ملازمت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ تو زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کی ہوئی ہے، ہم نے اس کو چند عبادتوں کے ساتھ خاص کیا، ہم نے سمجھا کہ صرف نماز روزوں کا نام جو ہے اور مسواک کر لینے کا نام دین ہے۔ یقیناً یہ دین کا حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے، لیکن کامل اور مکمل دین کا مطالبہ قرآن کریم کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جب چاہا تب دین پہ عمل کر لیا اور جب چاہا تب دنیا اور معاشرے کے سٹینڈرڈز کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں۔ یہ مطالبہ کیا کرتا ہے یہ دین؟ قرآن کریم کیا مطالبہ کرتا ہے؟ پورے پورے دین میں آؤ، مکمل اور کامل مسلمان بنو، مکمل اور کامل دین پر عمل پیرا ہو، یہ ہے مطالبہ، یہ ہے مطالبہ۔ لیکن ظاہر ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور پھر تمام فرشتوں کو بشمول ابلیس کو حکم ہوا کہ اللہ کے حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ حضرت آدم کے سامنے جھک جاؤ، اس نے انکار کیا اور کیا کہا؟ انا خیر من، میں تو ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اسے تو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کہاں سے آ رہا ہے، اس نے اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑایا، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، جبکہ وہ اس بات کا علم تھا اس کے پاس کہ اللہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے، لیکن اس نے محض اپنی انا کے نتیجے میں اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قال فاخرج منها فإنك رجیم، جاؤ اب جنت سے نکل جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، آج سے تم مردود ٹھہرے۔ قرآن کریم کہتا ہے آج سے تم مردود ٹھہرے۔ شیطان اللہ رب العالمین اس وقت کتنا ناراض ہیں، اس کے باوجود اللہ سے کہہ رہا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، بس قیامت تک مجھے مہلت دے دیجیے، قیامت تک۔ شیطان بھی جانتا تھا کہ اللہ رب العالمین اگرچہ اللہ پر غضب کی صفت غالب ہے، تب بھی وہ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور مخلوق کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے ہیں، رد نہیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، بس قیامت تک مجھے مہلت دیجیے، میں کیا کروں گا؟ لأغوینہم اجمعین، آدم اور آدم کی اولاد کو سیدھے راستے سے ہٹا کر رہوں گا۔ چیلنج، یہ نہیں کہا کہ میں ہٹاؤں گا، کہا لأغوینہم اجمعین۔ جو عربی جانتے ہیں وہ اس اسلوب سے واقف ہے، لأغوینہم اجمعین، ضرور بالضرور ان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر رہوں گا۔ یہ چیلنج کسے کر رہا ہے؟ وہ اللہ کو کر رہا ہے، اللہ کو کہہ رہا ہے میں کر کے رہوں گا۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے مجھے نکال دیا، یہ تھا کبر، تکبر۔ جب انسان کے اندر تکبر آ جائے نا، وہ اپنے خالق کو بھی بھلا بیٹھتا ہے۔ فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ اقتدار اور حکومت کا نشہ اس پر ایسا سوار ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو رب ڈکلیئر کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔
ये किब्र का नतीजा होता है कि इंसान इसी दुनिया में अपने आप को वो कुछ समझने लग जाता है जो वो है नहीं, वो कुछ समझने लग जाता है जो वो है नहीं। और किब्र का नतीजा होता है कि इंसान बसा औकात अल्लाह के हुक्मों का सरी तौर पे इनकार कर बैठता है और इनकार करके वो कुफ्र में मुब्तला हो जाता है। और अल्लाह ने फरमा दिया कि जहन्नम के ताल्लुक से कि वबीस मथवल लिलमुतकब्बिरीन, जहन्नम तकब्बुर वालों के लिए कितना बुरा ठिकाना है, कितना बुरा ठिकाना है। किब्र, मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग, मुझे कुछ आ गया है, मैं दूसरों से बेहतर हूं, दूसरा सामने वाला मुझसे हकीर है, मेरे सामने हकीर है। अब ये किब्र चाहे दुनिया के रास्ते से आए या दीन के रास्ते से आए बराबर है। दुनिया के रास्ते से आने का मतलब मैं इतना मालदार हूं, ये गरीब मुझे क्या बताएगा, मेरे पास फुला ओहदा और फुला मनसब है, ये क्या बताएगा मुझे, मेरी इतनी इज्जत और इतनी शोहरत है, ये क्या बताएगा, ये मेरे सामने खड़ा होगा, ये मेरे साथ बैठेगा। दीन के एतबार से मैं तो तहज्जुद गुजार हूं, ये पैंट शर्ट पहनने वाला क्या बताएगा। ये भी मिजाज हमारे हैं, ये भी मिजाज हमारे हैं। मैं तो तहज्जुद गुजार हूं, ये बेनमाजी मुझे क्या बताएगा। ये है किब्र दीन के रास्ते से। शैतान ने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को चैलेंज किया और कहा लउग़वियन्नहुम अजमाइन, तमाम के तमाम आपके बंदों को मैं गुमराह करके रहूंगा, और ये भी बयान किया जो कि सूरह अलिफ लाम मीम साद वाली जो सूरत है, जब आप उसको पढ़ेंगे सूरह आराफ, उसमें आप इन आयतों का भी इजाफा देखेंगे जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान के इस कौल को नकल किया कि मैं इस आदम या और इस आदम की औलाद के आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर जगह से मैं इस पर हमला करूंगा और इसे अपने ट्रैप में फंसाऊंगा, अपने जाल में फंसाऊंगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, जाओ जो करना है कर लो, लेकिन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। शैतान खुद एतराफ कर रहा है कि मैं गुमराह करूंगा, लेकिन चंद मखसूस बंदे हैं जिन पर मेरी चलेगी नहीं, चंद मखसूस बंदे हैं जिन पर मेरी चल नहीं सकेगी। अल्लाह ने भी फरमा दिया कि जाओ मैं तुम्हें इख्तियार दे रहा हूं, कयामत तक के लिए तुम्हें मौत नहीं आएगी, जो करना है करो, और जिस